جو چیزیں چاہے وہ چرس ہو، گانجا ہو، ہیروئن ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ ساری کی ساری۔ اب جو شراب تک لے جانے والی چیزیں، شراب تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان کو مطلق حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن کراہت سے وہ بھی خالی نہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے، آج تو سگریٹ پی رہا ہے، کل کو آگے بڑھے گا گانجا پیے گا، پھر اس سے آگے بڑھے گا وہ چرس پیے گا، اس سے آگے بڑھے گا پھر شراب تک پہنچے گا، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اسے تو پھر وہ ہیروئن تک پہنچے گا، کہ جو ایک جوڑا 2.5-3 لاکھ روپے کی ملتی ہے، سگریٹ میں رکھ کر کے اس کو پیا جاتا ہے، پھر یہ شروع کر دے گا۔ اس لیے جو گناہ تک پہنچانے والا زینا ہے اور چوری ہے، اسی کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس گناہ تک ہماری رسائی نہ ہو سکے۔ اپنے جوانوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، وہ سگریٹ کے عادی ہو رہے ہیں، سگریٹ کے عادی۔ حکومت یہ تو کہے گی کہ شراب پینا جرم ہے، لیکن دکانوں میں حکومتی کی شراب پی ہوگی۔ حکومت یہ تو ڈبی پر لکھوا دے گی کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، لیکن حکومت کی ہی نگرانی میں سب یہ کیا ہے، جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں ساری کی ساری بکے گی۔ ان کا کام اعلان کرنا ہے، بچانا نہیں۔ ان کا کام صرف کیا ہے، بتا دینا ہے کہ جناب اس میں یہ برائی ہے، بچو گے کیسے، تم جانو تمہارا کام جانا۔ لیکن ہماری شریعت نے کہا نہیں، بچنا بھی ہے، اس کی قباحت اور شناعت کو بھی بیان کرنا ہے، اس کی گندگی کو بھی واضح کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، گندی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، انسانی عقل جو ہے، یہ سب سے بڑا جوہر ہے، انسانی عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ تقریباً میں جاتا ہوں مدرسے، دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی پڑا ہوا ہے نالی کے پاس شراب پی کے، کوئی نہ کوئی راستے مل جاتا ہے، اچھا خاصا انسان ہے، اب شراب پینے کے بعد میں معلوم ہے نالی کا پانی پی رہا ہے۔ اور کتنی بار کا ایسا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہے شراب کے نشے میں اور کتا اس کا منہ چاٹ رہا ہے۔ ہاں، بسا اوقات ٹانگ اٹھا کے کتا کیا کرتا ہے، وہ بھی دھار لگاتا ہے اس کے منہ میں، لے بھی 2-4 گھونٹ یہ بھی پی لے۔ تو یہ انسان کہاں تھا اور کہاں پہنچا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ انسان نے جب شریعت کے خلاف کیا تو شرافت سے سب سے زیادہ رذیل جو کتا، اگر ہمیں کسی کو کمینہ کہنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں، کتا ہو گئے۔ کتا اس کے منہ کو چاٹے، اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرے جاتا ہے۔ آپ سوچو کس حد تک انسان گر جاتا ہے، کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا وہ کام ہرگز نہ کرو جس کی وجہ سے تم کیا ہو، سماج کے اندر رسوا ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، گھٹیا ہو جاؤ، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ۔ تو اس لیے ہم آپ سے عرض کریں گے اپنے بچوں پر نگرانی کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے جوانوں کو دیکھو، کہاں جا رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے یار کہاں ہیں، اس وقت سے اس وقت تک کہاں رہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج وہ نشے کے ادنا درجے میں ملوث ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں یا گٹکا کھا رہے ہیں، کل کو پھر بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے جہاں پر پہنچ کر کے اب ہمارے لیے روکنا مشکل ہو جائے۔ اب تو جوان کیا کر رہے ہیں، باقاعدہ انجیکشن لگا رہے ہیں، نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں، اور انجیکشن لگانے کی وجہ سے ان کی نسیں بلاکیج ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں نشے۔ ہم سے خود ایک لڑکے نے بتایا جس نے توبہ کی کہ ہم نشے کے انجیکشن لگاتے لگاتے ہمارے ہاتھوں کی نسوں نے کام کرنا بند کیا، پھر پیروں میں لگایا۔ آپ کو عبرت کے لیے بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ پھر ہم اپنے عضو تناسل میں، اس خاص عضو میں ہم نشے کا انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ہمیں نشہ ملے، اس لیے کہ دوسری جو ہماری نسیں تھیں وہ مر چکی تھی۔ ہم جب اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے تو کس حد تک پہنچیں گے۔ اس لیے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ نہیں کہ گھوم رہے ہیں رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور اتنی دیر تک گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، ہم سوچ رہے ہیں جوانی کی مستیاں کر کے پھر رہے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ خون کے آنسو رو گے، روکنا چاہو گے پھر بھی نہیں روک سکتے۔ نشے کی جب لت ان کے اوپر سوار ہو جائے گی تو آپ کی
گھر کے سارے سرمائے کو بیچ کر کے اپنے نشے کو پورا کریں. پھر آپ کی نہ بیوی کے زیور بچے گا، نہ بچیوں کا زیور بچے گا، نہ آپ کے گھر کا مال بچے گا، اور آپ کو دینا پڑے گا. نہیں دو گے وہ چاقو لے کر کے اپنے گردن کاٹنا شروع کر دیں گے، آپ پر حملہ شروع کر دیں گے. اس لیے کہ جب نشے کا نشہ سوار ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کو وہی چاہیے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں پر خاص کنٹرول کرو اور ان کو بچانے کی کوشش کرو، اور اس رذیل اور گھٹیا حرکت سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.